السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اسلامک نالج۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظہور میں آنے والے 3 عظیم الشان معجزات کے بارے میں، جن میں شامل ہیں عصا اژدہا بن گیا، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے اور عصا کی مار سے دریا پھٹ گئے۔ ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قوم عمالقہ سے کیا مراد ہے، میدان طیہ کس میدان کو کہا جاتا ہے، اور منو سلوا سے کیا مراد ہے۔ اس لیے یہ تمام معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ ویورز، جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر فرعون نے حق کو قبول نہ کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہ کیا، اس لیے فرعون نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس دوران میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہمراہ لیا اور رات میں مصر سے روانہ ہوئے۔ ویورز، جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے عظیم و شان لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن کھڑے تھے، کیونکہ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی اپنی سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ ویورز، فرعون جب دریا کے پاس پہنچا تو اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا اور وہ بھی اپنے لشکروں سمیت ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر خدا کی کرنی تھی کہ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ ویورز، اس واقعے کو قرآن مجید میں کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا۔ پارہ نمبر 19، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 21 تا 28۔ ترجمہ: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، تو جبھی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ ویورز، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والا عظیم الشان معجزہ، جس کو قرآن مجید نے بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت
اور ہدایت کا سامان بنا دیا۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے اور بڑے عظیم معجزے کے بارے میں۔ عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ ویورز، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ قوم عمالقہ بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچتے ہی بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور انہوں نے جہاد سے منہ پھیر لیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آئی اور اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ ویورز، یہاں من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹریں تھیں۔ ویورز، میدان طیہ اور من و سلوہ پر میں نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا رکھی ہے، تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کر لیں گے۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ویورز، بات کر رہے تھے میدان طیہ میں موجود بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو جب ان کو بھوک لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 اور عظیم معجزات ظہور میں آئے۔ ان 2 عظیم معجزات پر بھی میں نے علیحدہ سے ویڈیو بنا رکھی ہے اور اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ویورز، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ویورز، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے اور معجزہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ویورز، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظہور میں آنے والا دوسرا بڑا اور عظیم الشان معجزہ۔ اب ہم بات کریں گے عصا موسیٰ سے ظہور میں آنے والے تیسرے بڑے اور عظیم الشان معجزے کے بارے میں، جو ہے عصا اژدہا بن گیا۔ ویورز، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا
اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لیے جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ڈٹ گئے۔ ویورز، جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگے، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اور یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بولے اے موسیٰ، یا تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا۔ کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ ویورز، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈالا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرنے لگے اور سجدے میں گر پڑے، اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ ویورز، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظہور میں آنے والا تیسرا بڑا اور عظیم الشان معجزہ۔ ویورز، اگر آپ قرآن مجید میں موجود تمام واقعات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر واقعے کے بارے میں مکمل اور تفصیلی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔